کہ حق کی طلب ہر دل میں ہوتی ہے، معرفت الہی ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ وقت کے داعیے دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ وقت کے علماء اور وقت کے دینداروں کا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہچانیں، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو جان لیتے تھے۔ حبشہ سے جب یہ گروپ آیا جن کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے، آپ نے ان کو عزت دی، ان کا احترام کیا، ان کو اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ وہاں کام کرنے اور عبادت کا موقع دیا۔ نجران سے ایک وفد بعد میں آتا ہے، مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقوں کے مطابق عبادت کی۔ اس کے لیے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں جو خرابیاں آئیں وہ تو اپنی جگہ، ایک بہت بڑی خرابی آ چکی ہے، ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور اگر ذرا کوئی ایسی بات کرے تو کہتے ہیں یہ کون سی حکمت ہے، یہ کون سی نرمی ہے۔ تو آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیے، آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ کہ کھا لو، رکھا ہے کھانا، کھاتے کیوں نہیں ہو، تو آپ کے گلے سے لقمہ اترے گا؟ کتنی عزت اور پیار سے آپ شادیوں میں، دعوتوں میں، کھانوں میں آئیے نا، پلیز بیٹھیے، یہ ہماری خوشی ہے۔ شادی ہال میں بلا کر کبھی کوئی تان نہیں دیتا، رہے بھوکے تھے نا، کھا لو کھانا، کبھی نہیں کھایا نا، اب کھا لو۔ یہ ٹون ہی میری آپ کو کتنی بری لگے گی۔ تو آئیے ذرا پہلے تو اخلاق کے نبی دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بخا تھا۔ آج ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر دل ہیں ہم لوگ، اللہ ماشاء اللہ، عبادت بھی کرتے ہیں اور سخت ہوتے جاتے ہیں، اپنی نیکی دوسرے کا اور بڑا گناہ بناتے ہیں۔ تو اخلاق نبوی دیکھتے ہیں، اور آج کا ٹاپک کیا ہے بیٹا؟ ابو القاسم کی بات مان لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر شفیق اور مہربان تھے، بلکہ وہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول کے گھر کے قریب ہی تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر یا مسجد میں جانے لگتے تو آپ کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو پیغام دینا ہوتا یا کسی کو کوئی چیز دینی یا لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ کا کام کرتا۔ اس لڑکے کے نام کی وضاحت روایات میں نہیں آئی، اور نام معلوم ہونے سے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک آپ کی خدمت کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا وہ تو بیمار ہے، اپنے گھر میں بستر پر ہے۔ کائنات کی مصروف ترین ہستی، اس لفظ کو لکھیے گا، میں نے جان کے ٹون بدلی ہے۔ آج ہم لک بزی ڈو نتھنگ والی کیفیت میں ہوتے ہیں، بڑے مصروف لگتے ہیں، کر کرا کچھ نہیں رہے ہوتے، کام تو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، لیکن ہر وقت شور مچا رہے ہوتے ہیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں، بڑے مصروف ہیں۔ کائنات کی مصروف ترین ہستی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے تو اس کے یہودی ہونے کے باوجود تیمارداری کرنے کے لیے آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سن لیجیے، ایز اٹ از سنا دیتی ہوں۔ انس بن مالک سے یہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اللہ کے رسول جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ اس بچے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایسی بیماری پہ بندہ قربان جائے جہاں اللہ کے نبی آ جائیں آپ کو دیکھنے۔ یہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، اس پر نزا کا عالم طاری ہے۔ ذرا اللہ کے رسول کی لوگوں سے محبت اور خیر خواہی ملاحظہ کریں، اس کو بھی نوٹ کریں۔ دلوں میں نرمی لائیے، لوگوں کے لیے محبت لائیے۔ اللہ کے نبی نے محبتوں کے ساتھ یہ پیغام پھیلایا تھا۔ آپ تو میدان جنگ میں بھی آئے ہوئے دشمنوں کو جب کبھی انہوں نے آ کر پناہ مانگی تو پناہ دے دی۔ آپ پہ تلوار اٹھانے والوں کو اللہ کے نبی نے کیسے معاف کیا، یہ تو سیرت آپ سنتے ہی جائیں گے اور پڑھتے ہی جائیں گے۔ لیکن آپ واقعی جان رہے تھے کہ یہ بچہ اب دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا فلانو قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ دعوت دی، یہ ہوتے ہیں داعیے دین۔
آخری وقت تک یہ فتوے نہیں دیتے، انہوں نے نہیں بدلنا، ان کو نہیں پتا، ان میں کوئی نہیں چھوڑے جی، بتا دیا تھا، وہ میں گئی تھی ایک دن بتا کے آ گئی تھی، وہ میں نے ایک دفعہ بتا دیا تھا، بلایا تھا، وہ نہیں آئیں گے۔ ہم تو اپنے مسلمانوں کے سے رونق سے بات کرتے ہیں، غیروں کی بات تو چھوڑ دیں۔ اسلام قبول کرانا تو دور کی بات ہے، ہم تو قرآن نہیں قبول کرا پاتے۔ کتنی رونق سے ہم خیر سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں سب کو پتا ہے، اور کچھ کے بارے میں تم نے لکھا ہے انہوں نے کوئی نہیں آنا، وہ نہیں آتی، میں نہیں بلاؤں گی ان کو، وہ درسوں میں نہیں آتی، نہیں نہیں وہ میری ایسی دوستیں نہیں ہیں، وہ فلاں نہیں ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، محبت سے جو بات کہیں گے اس کا اثر ہوگا۔ محبت یہ ہے جو دلوں کو مسخر کرواتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی یہ بات اس لڑکے نے سنی تو آنکھیں کھول کر آپ کے رخ انور کو دیکھا۔ آپ اس سے فرما رہے تھے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اس لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے والد کی طرف کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا، اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا تھا، مگر وہ جانتا تھا، اس جملے کو بھی لکھیے، کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، ان کے دل گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن بیچ میں وہ سارے تعصبات، حسد ہونا اور نہ جانے کیا کیا جذبات آ جانا نہیں مانتے، اور چیز کو جس رنگ سے دیکھیں گے نا آپ کو وہ ویسے ہی دکھے گی۔ اب اس کو پتا تھا کہ آپ سچے ہیں، اپنے بیٹے سے کہنے لگا، اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اور یہ آپ ہی کی کنیت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سا محسوس کریں نبی کے دل کو کتنی ٹھنڈک پڑی ہوگی، کتنی اوس پڑی ہوگی دل کے اوپر خوشی سے کہ اللہ نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ ادھر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کے بقیہ لمحات تیزی سے ختم ہونے لگے، اور اس نے چند آخری سانسیں لی اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔